بعض اوقات ہم کسی کے لباس پر مذاق اس کا اڑا دیتے ہیں، یہ بھی زبان کی لغزش ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سخت بارش کے موسم میں کیچڑ ہوا ہوتا ہے اور ایک آدمی پھسل جاتا ہے اور گر جاتا ہے، اور جتنے آدمی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کے اس کو تھامنے کی بجائے سارے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات کوئی شخص سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اچانک اس کا ٹائر پھٹ گیا اور دھماکہ ہوا تو سارے لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عام سی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے زیادہ اچھے ہو اللہ کی نظر میں، تو یہ تو نہیں جانتے، اس لیے مت کسی کا مذاق اڑائیں۔ بعض اوقات انسان تو اس حوالے سے بڑا کمزور ہے، ایک آدمی چلا آ رہا ہو، سارے آدمی اس کی طرف غور سے دیکھنے لگ جائیں تو اس کی چال میں فرق آ جاتا ہے، اور انسان اپنی عزت کے معاملے میں سخت تریس ہے، اور جب اس کا مذاق اڑایا جائے تو دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے اس شریعت کے ادب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تو کسی شخص کو دیکھ کر کے تبسم کرنا، آنکھوں سے کسی کو اشارے کرنا، زیر لب مسکرانا اور اس کا تمسخر اڑانا، کسی کو دیکھ کے کھل کھلا کے ہنسنا، کہا لگانا اور اس کی یوں تحقیر کرنا، سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بالخصوص عورتوں کے اندر شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کسی عورت کے کپڑے اچھے نہ ہوں، حالانکہ کیا پتا کہ وہ بیچاری غربت کے ایام کے اندر پیسے اکٹھے کر کے تو کس طرح اس نے یہ جو ہے وہ لباس بھی تیار کیا ہے، یا کسی کے لباس پہ سلوٹ پڑی ہوئی ہو، استری صحیح نہ ہوئی ہو، یا اس کا رنگ مناسب نہ ہو، یا اس عورت کی شخصیت سے اس رنگ کا ملاپ نہ ہو رہا ہو، یا وہ ڈیزائن پرانا ہو گیا ہو، یہ عام سی باتیں ہیں، تو عورتیں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ بظاہر چھوٹی بات سمجھی، یا کم از کم مذاق نہ اڑائیں، اس کی سرے عام تذلیل اور تحقیر نہ کریں، اس پہ کہے نہ اڑائیں، تو یہ اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے چہرے کے تیور عجیب ضرور کریں گے، یا کم از کم جو ہے وہ کسی اپنے خاص ملنے والی کو جو ہے وہ دیکھ کر کے اس کی طرف اشارہ دے کے تھوڑا سا جو ہے وہ تبسم ضرور کریں گی کہ یہ دیکھو یہ پینٹ سے اٹھ کے آ گئی ہے، یہ تکیہ لوز، اس کو پتہ ہی نہیں پہننے کا، اس طرح کی جو ہے وہ بات یا کم از کم تمسخر ضرور ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نامہ اعمال کھلیں گے تو بندہ کہے گا کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اس کتاب میں، کوئی بڑی بھی نہیں چھوڑی گئی، تو کہا چھوٹی سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ کسی مومن کو دیکھ کر جو تبسم کیا، تھوڑا سا ہنسا تحقیراً، وہ چھوٹی چیز کی صورت میں لکھی ہوگی، اور کسی مومن کو دیکھ کر جو کہا لگایا وہ بڑی برائی کی صورت کے اندر لکھی ہوگی، اور بندہ پچھتائے گا یہ تو میں سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا لیکن یہ بھی لکھا گیا۔ تو زبان کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ کہ کسی مومن کی تحقیر کریں یا اس کا تمسخر اڑائیں، تو یہ بھی سخت منع فرمایا گیا۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی، امام غزالی فرماتے ہیں، من عیر اخاہ بذنب قد تاب فیہ لم یمت حتی یعملہ، جس نے کسی مومن کو کسی عیب پر آر دلائی جبکہ وہ اس عیب پر توبہ کر چکا تھا، تو حضور فرماتے ہیں مرنے سے قبل اس گناہ میں وہ شخص خود ضرور مبتلا ہوگا۔ بعض اوقات بچپنے میں، لڑکپنے میں، زندگی میں بہت گناہ ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب کام بھی بندوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں، جب وہ شخص توبہ کر لے تو اللہ فرشتوں کے لکھے ہوئے دفتر سے بھی مٹا دیتا ہے۔ لیکن لوگ اتنے سخت ہیں کہ لوگ ساری زندگی جان نہیں چھوڑتے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کہ پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ کبھی نہیں چھوڑتے، کسی کے باپ دادے میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کو بھی لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بچپنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، چاہے اس کا تعلق گناہ سے نہ بھی ہو، بچپنے کا بھول پن ہو، تو بندے اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس لیے کہتے ہیں جو لنگوٹیا ہوتا ہے اس سے بڑا ڈرتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ ماضی کو جانتا ہوتا ہے تو وہ رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سن لیجئے، جس شخص نے کسی شخص کو کسی گناہ پر آر دلائی جبکہ وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا تھا، توبہ کر چکا تھا، تو مرنے سے قبل وہ شخص اس گناہ میں ضرور مبتلا ہوگا۔ یہ وہ لوگ جو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی آفت ہے۔